بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک برا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نشانیاں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں، اس کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک فیملی میں کچھ افراد کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پرسن زیادہ محبوب ہے، جبکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو اتنا فیور کیا جائے۔ ایسے یہ نبی کا گھرانہ ہے، اتنے اعلیٰ صحبت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات لوگ اس طرح سے ریاکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی باتیں ہم ایک ایک جملے میں لکھتے جائیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے بعد میں سبق ہو، نشانی ہو، نصیحت ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اور جبکہ وہ ایک ہے مگر وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو گویا دلوں میں گھر بنانے کے لیے آپ کو مادی چیزیں نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی ذات کے اندر وہ ہنر ہونا ضروری ہے کہ جو پھر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کیئر کیا جائے، فیور کیا جائے، پرائورٹی بنایا جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو ترجیح بنایا جائے۔ طاقتور ہونا کافی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ طاقت سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، طاقت سے محبت نہیں خرید سکتے، ہاں عمل کی طاقت اور چیز ہے۔ پھر یہ کہ حسد کبھی اتنا بھی ان حدوں کو چھو سکتا ہے اتنے قریبی رشتوں میں کہ قتل کی باتیں ہونے لگیں، چلو یوسف کو قتل کر دو، اسے کہیں پھینک دو۔ پھر یہ کہ کسی کو زندگی سے کاٹ کے دور کر دینے سے ضروری نہیں کہ توجہ اس کے حصے کی آپ لے بھی پائیں، ہو سکتا ہے اس کا غم بڑھ جائے اور جو جگہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، جتنی ایک جگہ ملنی تھی وہ بھی نہ مل پائے۔ اگر ساتھ ساتھ آپ آیات کے ترجمے کو دیکھتے جائیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی۔ پھر یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، وہ گناہ جو اس نیت سے کیا جائے کہ اس کے بعد پھر ہم واپس اچھے بن جائیں گے، وہ توبہ کے زمرے میں نہیں آتا، یعنی نیت کے ساتھ کیا گیا گناہ کے بعد میں پھر توبہ طائب ہو کے معافی مانگ لیں گے اور پھر اچھے بن کے آ جائیں گے۔ ان پر ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ بعض اوقات ایک ایسا گروہ، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسے گروپ کے اندر بھی کوئی ایک اللہ سے ڈرنے والا ایسا ہو سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے، تو سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے اپنے باپ سے جا کے کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی منہ سے بتانے والی چیز نہیں ہے، خیر خواہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بول کے اناؤنس کرنا پڑے کہ میں خیر خواہ ہوں۔ آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا اخلاق، آپ کی قربانی خود شو کر دے گی۔ پھر اسی طرح سے باپ نے کہا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو پھاڑ کھائے اور تم اس سے غافل ہو۔ تو بعض اوقات جو ہم میں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیفور ٹائم جن کو ہم جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ بھائیوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم تو بڑے نکمے ہیں،
اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جب اصرار کر کے لے کے چلے گئے, اندھے کنویں میں چھوڑ دیا, تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. عین اس وقت پہ زندگی میں جب آپ کو لگے کہ جیسے کنویں کے اندھیرے چل رہے ہیں اور اتنا ظلم ہے ہر طرف اور اتنا ستم ہے اور اپنے ہی گرانے میں لگے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ کنویں کی گہرائیوں میں چھوڑ رہے ہیں, اتنا تنہا کر دیا ہے, دل کے اندر جھانکیے, اپنے رب کے ساتھ تعلق کو پرکھیے, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. اگر آپ صبر اور تقوی کو تھامے رکھتے ہیں تو عین اس آزمائش اور مشکل کے وقت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندے کے دل کو تھامتے ہیں, اس کو صبر دیتے ہیں. ہے نا کہ جو صبر چاہے گا کرنا اس کو صبر مل جائے گا, اس کو صبر دیا جائے گا. اور جب یہ واپس آ گئے اور آ کے پوری سٹوری کریٹ کی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے بھی ہوں, تو جب اپنے اندر گلٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے لفظوں سے کہیں نہ کہیں اس کا اظہار کر دیتے ہیں جب آپ خود رائٹ پہ نہیں ہوتے. جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تو باپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا کام تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, بہت بڑے کام پر بھی صبر. فصبر جمیل, بخوبی صبر کروں گا. عین آزمائش کا وہ وقت, وہ لمحہ جب آپ کو لگے کہ یہ ایکسٹریم ہے, اٹس ٹو مچ, ایگزیکٹلی وہی جگہ صبر کرنے کی ہے. اور فصبر جمیل, کوئی لمبی چوڑی ان سے کہانی نہیں پوچھی, جو انہوں نے بتایا چپ کر کے سن لیا, لیکن اپنے کرنے کے کام پہ فوکس کیا. اور وہ کیا تھا, واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں. جب کوئی تکلیف کسی کی طرف سے آتی ہے تو ہم اگین اینڈ اگین اسی سے ہی اس کو, ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیدھا ہوگا تو میری تکلیف ختم ہو جائے گی, یہ اپنے عمل سے پیچھے ہٹے گا تو ختم ہو جائے گی, یہ سوری بولے گا تو ختم ہو جائے گی. تکلیف کس کی طرف سے مدد آنے پر ختم ہو سکتی؟ اللہ کی طرف سے. تو ہم غلط ٹریک پہ چڑھ کے خود کو اور اذیت دے دیتے ہیں. آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ہوا, قافلہ آیا, اس نے نکالا اور لے کر چلے گئے, تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا. تو جو اونے پونے چیز مل جاتی ہے اس کو پھر ایسے ہی بیچ دیتے ہیں نا, یعنی مفت کی جو مل گئی تو اونے پونے میں بیچ دیا. اور مصر کے جس شخص نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا. تو زندگی میں کس رشتے سے اللہ نے آپ کو خیر دینی ہے آپ نہیں جانتے. دل بڑا رکھیں, اپنے کبھی کنویں میں پھینک دیں گے اور غیر کیا کہیں گے کہ اس کو اچھے سے رکھنا. تو اصل اچھائی کون سی اچھائی ہے؟ دل کی اچھائی ہے. اصل رشتے احساس کے رشتے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, ہو سکتا ہے ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں. بعض اوقات آپ کے اپنے آپ کا ارد گرد کا ماحول, جس ماحول میں آپ ہیں اس میں تو آپ کو ریگارڈ نہیں کیا جاتا. دور والے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ایک کوئی پروڈکٹیو پرسن ہیں, کام کے ہیں. بھائیوں کی طرف سے شروع ہوئی آزمائش, غیروں کے ہاتھوں میں جانا, اور پھر ایسی جگہ جا پہنچنا جہاں سیدھا سیدھا زندگی کا اگر چلتا رہتا سفر تو وہاں نہ پہنچ پاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں ہم نہیں جانتے. کذالک مکننا لیوسف فی الارض, کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی یہی صورت نکالی. حضرت یوسف کو
اس سرزمین پہ آنا تھا اور اسی طریقے سے آنا تھا، اسی راہ سے آنا تھا، اسی ٹریک سے آنا تھا، اسی انداز سے پہنچنا تھا۔ تو بعض اوقات وہ راستے، وہ راہیں، وہ تکالیف، وہ امتحان، وہ آزمائشیں، وہ رشتے جو آپ کو اپنے لیے ہرڈل یا دکھ یا جدائی یا بے وفائی لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی ایسی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ نے ایسے ہی پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے جہاں پہ نارمل حالات میں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ معاملہ فہمی کیا ہے؟ تأویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک جا پہنچنا۔ یہ ایک جگہ بیٹھ کے کمفرٹ زون کے اندر رہ کے نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ اس زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، مختلف تکالیف سے پازیٹیولی گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھے سے برداشت کرنے کے بعد یہ ہنر آتا ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ فیصلہ لے پاتے ہیں یا باتوں کی تہ تک پہنچ پاتے ہیں، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ اگر آپ ان میں پازیٹیو رہیں، اپنے رب سے متعلق رہیں ہم، تو آپ کو حکمت دیتے ہیں۔ جیسے یہاں معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے پچھلے سفر کے ساتھ اٹیچ کیا۔ اور یہ سوچئے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو گاؤں میں ایک گھومتا پھرتا اور کنویں میں پھینکا گیا، باپ سے دور ہو گئے اور پھر کسی نے اٹھا لیا، اس نے آگے جا کے بیچا، کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں سے ڈیلنگ کی ہوگی، کتنے لوگوں کو سنا ہوگا، کتنے لوگوں سے سیکھا ہوگا۔ تو سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر بھی ہے نا، چاہے کسی بھی انداز سے ہوا تو صحیح، انٹریکشن تو ہوا نا، ملاقاتیں تو ہوئی نا، چاہے کسی بھی حساب سے ہوئیں۔ اور پھر جب آپ کو دنیا کچھ نہیں سمجھ رہی ہوتی نا، اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں سیکھتے جس وقت آپ کو دنیا بہت کچھ سمجھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی کی صحیح شکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اچھا، یہ جو معاملہ فہمی کی تعلیم اور اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، جانتے ہی نہیں، وہ اس راز سے واقف نہیں ہوتے کہ یہ سارے اتار چڑھاؤ آ کیوں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، پہلے یہ چلا گیا، پھر وہ چلا گیا، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر مجھے یہ سہنا پڑا، پھر مجھے یوں ہوا۔ اور جب اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سفر نے جو سکھانا تھا وہ سیکھ نہیں پاتے، جو گرو کرنا تھا، جو پرسنالٹی بلڈنگ چاہیے تھی، جو اسٹرونگ کریکٹر آنا تھا، وہ سیلف پیٹی کا شکار ہو کے وہ چانس کھو دیتے ہیں۔ اور جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ جوانی میں قوت فیصلہ اور علم، یہ تو جوانی کے کام ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو قوت فیصلہ کب آتی ہے انسان کے اندر؟ بڑھاپے میں آتی ہے جا کے، وہ کبھی ہے نہیں، کیونکہ جوانی ساری کس میں گزار دیتے ہیں؟ بچہ بچہ کر کے گزار دیتے ہیں، امیچورٹی میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ٹھہراؤ، بردباری، کچھ سیکھنا، سکھانا، معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے لے کے چلنا، یہ سب تو بڑھاپے کے کام ہے، یہ صفات تو بوڑھوں میں ہونی چاہیے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلغ اشدہ، اپنی جوانی کو جب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حکم بھی دے چکے تھے اور علم بھی دے چکے تھے، کیونکہ بچپن میں تکالیف اٹھائی تھی۔ تو ٹریننگ جو ہے وہ بچپن سے ہارڈ ٹف رکھنی چاہیے، بچپن سے ہی اگر پازیٹیوٹی مائنڈ میں ڈال دی جائے کہ آنے والا زندگی کا ہر واقعہ آپ کو سکھا کے جائے گا تو لاس نہیں ہے، اصل چیز ہے ہی لرننگ، پرسنالٹی بلڈنگ، تو جب آپ جوانی کو پہنچیں گے تو کیا کچھ گین کر چکے ہوں گے۔
کہ زندگی میں آنے والا ہر شخص، ہر تعلق آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، اور اس سے اچھی چیزیں چن لیں. تو سوچئے کہ بالغ اشدہ پہ جب پہنچیں گے تو پھر حکمن اور علمن میں کس سطح پر ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ علم اور حکمت آتی تب ہے جب انسان زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں احسان کی روش پر چلے. یہ محسنین کی جزا ہے. شکوہ کرنے والے، احساس کمتری کا شکار ہو جانے والے، شکایتی رویہ اپنانے والے، جو سیکھنا چاہیے اس تکلیف سے وہ نہیں سیکھا بلکہ کسی اور طرف نکل گئے، یا اسی چکر میں، اسی لڑائی میں رہ گئے کہ مجھے فائدہ کہاں سے ملے، میں اس تکلیف سے نکلوں کیسے. احسان کی روش. اور احسان کے بارے میں ہم بڑھ چکے نا. احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کے دینا. یہ اس سوچ سے باہر نکل آنا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے ملنا چاہیے تھا. اگر کوئی اچھا کر بھی رہا ہے نا تو میں اتنا اچھا ہوں تو میرے ساتھ ہو رہا ہے اچھا. یہ سوچ آپ کو ہمبل نہیں ہونے دیتی، اور جو ہمبل نہیں ہے وہ کسی واقعے سے سبق نہیں لیتا. اس کی پرسنالٹی بلڈنگ بہت مشکل ہے. ایک کے بعد دوسری آزمائش آپ کو اپنے رب سے دور کرنے کے بجائے اور قریب کرے. جس گھر میں رہتے تھے اس کی عورت آزمائش بن گئی، اور چھوٹی موٹی آزمائش نہیں، بہت بڑی. لیکن محسن کی صفت کیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے محسن، اپنے امیر کے ساتھ بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتا. کچھ ہو جائے میں اپنے محسن سے بے وفائی نہیں کروں گا. انہوں نے کیا کہا؟ میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت بخشی اور میں ہی کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ کیا سوچ ہے کہ میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی؟ چھوٹے ہوتے سے کنویں میں پھنک گئے، گھر سے دور ہو گئے، اس کے بعد قافلے والے اٹھا کے چلے گئے، پھر کہاں کہاں سفر کرتے، منڈیوں میں پہنچے، بک گئے، کسی نے خرید لیا، اس گھر میں آ گئے، اور اندر فیلنگ کیا ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، کچھ غلط نہیں ہوا. اس گھر میں آئے اور اس گھر میں آنے کو انہوں نے پچھلی ساری آزمائشوں کو ایک طرف کر کے اسی کے احسان، ایک کو احسان مان لیا کہ مجھے یہ جگہ مل گئی، گھر مل گیا، اتنی اچھی منزلت مل گئی ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو ایک محسن، ایک عقل مند انسان اپنی زندگی کے سارے پہلوؤں میں سے جو سیٹسفیکشن والا، اچھا، پازیٹیو، خوبصورت پہلو ہے اس کو لے کے شکر گزار ہو جاتا ہے، چاہے دوسری طرف اس کو کئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوں جس پہ وہ شکوہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا ان کے ساتھ. شروع سے سفر میں کیا تھا؟ تو یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لو جی شروع سے آنکھ کھولی ہے اور تکالیف میں رہا ہوں، جب سے شعور آیا ہے اور کسی نہ کسی مشکل میں ہی پھنسا ہوا ہوں، اب ایک اور مشکل آ گئی ہے. بلکہ کیا کہا؟ نہیں، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت دی ہوئی ہے، میں ایسے کام کروں؟ نہیں، ظالم فلاح نہیں پا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. بعض اوقات کچھ عورتیں مردوں کو برائی کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، لباس کے ذریعے دے رہی ہیں، انداز کے ذریعے دے رہی ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے، اس لیے انہیں غض بصر کا حکم دیا گیا. چلتے پھرتے بات نہیں بھی کر رہی تو اس انداز سے چل رہی ہیں. بعض خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا شاپنگ کرتے ہوئے، جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان سے اس انداز سے بات کر رہی ہوتی ہیں. مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. ایسے کاسٹیوم پہن کے باہر نکل رہی ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرے دیکھنے والے کو. اب اس نے کیا کہا کہ میری طرف آ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب سے ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ ظالموں کا کام ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. صرف کہنے تک بات نہیں رہی، اس نے ایکشن بھی کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے منصب کی عورت جس کے ہاتھ میں زندگی موت کے فیصلے لکھے ہوئے ہوں، وہ بلائے
اور کوئی انکار کرے جو اس پوزیشن پہ جو غلام ہے. اس کے لیے ایمان کی بہت بڑی طاقت اندر چاہیے. تو فزیکل یوسف علیہ السلام کا کنویں کے اندر چلے جانا, گرے ہوں گے, کوئی درد تو ہوا ہوگا, اوپر سے پھینکا, کنواں ایسے 2-3 فٹ کا ہوتا ہے, تکلیف ہوئی ہوگی, کوئی زخمی ہوئے ہوں گے, کوئی درد میں رہے ہوں گے. بہت بڑے تو نہیں تھے, بہت سمجھدار تو نہیں تھے, بچے تھے نا. ایک فزیکل ٹارچر, پھر ایموشنلی ٹارچر, سائیکالوجیکل ٹارچر, نفسیاتی طور پہ اس چیز کا احساس ہونا کہ میرے بھائی بھی میرے نہیں, تکلیف دہ ہے, میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں, میری کیا زندگی. پھر غیروں کا وہ خرید کے جا کے آگے بیچنا, تو وہاں پر ایک اور امتحان ایمان کی مضبوطی کا, ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے. کتنا مضبوط ہوتا ہے ایک مومن, اپنے رب سے محبت کا دعوے دار, فزیکل, سائیکالوجیکل, ایموشنل, اور پھر بھی مینٹل ہیلتھ دیکھیے, بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں انہو ربی احسن مثواش. ذہنی طور پہ کتنے مستحکم طبیعت کے انسان ہیں, اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں. یہ سارے حالات ان کو احساس کمتری کی طرف نہیں لے کر گئے, تو بیلنسڈ ہے. اور صرف اس نے منہ سے نہیں بولا بلکہ کھینچا, بھاگی, حتیٰ کہ کپڑے پھٹ گئے. اور جب شوہر کو اپنے سامنے پایا, پتہ چلا کہ پکڑی جاؤں گی, تو فوراً کیا کہہ دیا, الٹا الزام لگا دیا. یہ محبت ہوتی ہے. بعض اوقات بچے ارلی ایج میں کچھ ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی ایسے دھوکے میں آ جاتے ہیں, پھر سر پہ ذرا سا کوئی وزن پڑتا ہے تو جس کے پیچھے اپنے والدین, اپنا خاندان اور اپنی ناموس اور عزت سب کچھ بالائے طاق رکھ کے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوتا ہے, وہ عین وقت پہ وہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. یہ محبت نہیں ہوتی, یہ لسٹ ہوتی ہے. تو ہر محبت کا دعویٰ کرنے والے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے گھر برباد کرنا, اپنی فیملی سے دور ہو جانا. بعض اوقات لڑکیاں ایسے مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں, انہوں نے نہ عزت دینی ہوتی ہے, نہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے. اور عمومی طور پر بھی انسان اپنی محبت کے دعوے داروں کو ذرا کریٹیکلی دیکھنے کا حوصلہ رکھے. کوئی محبت کے 2 بول بول دے, تعریف کر دے تو بہہ نہیں جانا چاہیے, ذرا اسٹرانگ پرسن ہونا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے کے پیچھے اس کی اسباب کیا ہیں, ریزن کیا ہے, وائی می. جیسے تکلیف پہنچتی ہے نا تو ہم فوراً وہ کرنے لگ جاتے ہیں, مجھے کیوں. اسی طرح جب کوئی محبت کے دعوے کرے تو بھی ذرا پوچھ لیں, مجھے کیوں, اور کوئی نظر نہیں آئی یا آیا, ایسا کیا ہے. بڑے اچھے لوگ پڑھے ہیں دنیا میں, الحمدللہ. نہیں پڑھے, اس وقت کس بات کا شکار ہو جاتے ہیں, میں کوئی چیز ہوں, ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں جو چیزیں ہیں کہ جب تکلیف آ رہی ہے کسی کی طرف سے, نفرت کا وہ آ رہا ہے, تو اس وقت تو ہمیں اپنے آپ پہ یہ ضرور خیال آئے کہ میرے اندر ایسی برائی کیا ہے. تو جب کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو بھی سوچنا چاہیے نا, میرے اندر ایسی خوبی کیا ہے جو اور کسی کے اندر نہیں ہے, میں کیا دیکھا ہے میرے میں ایسا. تو اگر ظاہری شکل و صورت اور انہی چیزوں کی وجہ سے کیا ہے تو وہ تو ختم ہو جائیں گے. تو پھر ایسی چیزوں کے لیے, یعنی ٹیمپریری چیزوں کے لیے مستقل فیصلے لے لینا عقل مندی ہے. کسی کے ایسے ہی دماغ میں وہ فطور آ گیا, ابال آ گیا, اور وہ ابال اس نے آپ پہ انڈیل دیا,
ابال کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس نے آپ پہ انڈیل دیا اور آپ اس ابال میں بہہ گئے. ایک ٹیمپریری چیز ہے، ایک وقتی ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل فیصلے لینا ہے. کیا یہ سمجھداری ہے؟ جیسی نفرتوں کے معاملے میں ہم ہوتے ہیں نا کہ تم میری بات کو سمجھو تو صحیح، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، ٹائم دے دو. ایسی محبتوں کے دعوے داروں کو بھی کہیں ذرا ٹائم لے لو، کوئی جلدی نہیں ہے. ساتھ رہتے ہیں، بات چیت کریں گے، کھلیں گے، خیر ہے. اور یہ میں صرف ایک محبت کی بات نہیں کری، اوور آل ریلیشن شپ میں ذرا دھیرا چلنا چاہیے. اگر مستقل بنیادوں پہ کسی چیز کو استوار کرنا ہے. بہت کچھ ہے، بڑا ڈیپتھس میں جا کے اگر آپ سبحان اللہ اس واقعے کی ان آیات کو سمجھیں اور سبق لینے کی کوشش کریں. اتنا کچھ کیا، یعنی صرف زبان تک نہیں رکھا، کوئی لو لیٹر صرف نہیں لکھ کے دے دیا، بلکہ ایکشن بھی ایسے کر دیے. لیکن جیسے ہی سر پہ پہنچی اپنی عزت کی پڑ گئی. جیسے ہی شوہر کو دیکھا وہاں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی پڑ گئی. تو بہت سارے محبت کے دعوے دار، وفاؤں کے راگ الاپنے والے تھوڑا سا وزن پڑتے ہی اپنا اصلی رنگ کیسے دکھاتے ہیں. تو ہر ایک جو محبت کا دعویٰ کرے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس سے بس بہہ جائے انسان. ذرا حالات کا پریشر پڑنے دینا چاہیے، پتہ تو چلے کہاں تک ساتھ کھڑے کر ہونے کا حوصلہ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملبہ بھی ان کے اوپر ڈال دیا، اس کو سخت عذاب دے دیا جائے. کہاں گئی محبت؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے، اسی عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا. جتنی بھی کریٹیکل سچویشن ہو اپنی عقل کو سلامت رکھیں، محبت میں بھی، نفرت میں بھی. اور آنکھیں کھول کے دیکھ کے فیصلہ لینے کی ہمت اپنے اندر باقی رکھیں. بولے میرا یہ کام نہیں ہے، یہ مجھے کر رہی تھی. کانفیڈنٹ رہیں. اگر کوئی آپ کو کھلا پلا رہا ہے، کسی کے انڈر رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ استعمال کیے جائیں. نہ آپ کو کوئی اپنے لفظوں سے خرید پائے، نہ فیور سے. مضبوط رہیں. اب ہوا کیا کہ اگر قمیض اس طرح سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اس طرح سے پھٹا ہے تو یہ. اور شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے عرض کیا، اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، بڑے غضب کی ہوتی ہیں یہ چالیں. چیزیں واضح ہو جاتی ہیں سم ٹائم زندگی میں. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے بہت قریبی رشتے، بہت سالوں پرانے ریلیشن شپس آپ کے لیے فیئر نہیں ہیں. آپ کو دھوکہ دینے پہ آ سکتے ہیں، آپ کو ان کے قرائن اور شواہد بھی مل سکتے ہیں. لیکن اس وقت پہ بھی حوصلے اور بردباری کے ساتھ، جزیات کی وجہ سے مستقل چیزوں کو ڈسٹرب نہ کرنا بہت بڑے دل اور بردباری کی بات ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اس عزیز مصر کے الفاظ ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہیں ہیں کہ تم عورتوں کی چالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر طرح کی عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، ساری ہی عورتیں ایسی نہیں ہوتی. اِنَّكَ إِذَا كُنَّ عَظِيمٌ یوسف اعرض عن هذا. سبحان اللہ. کہنے لگے یوسف آپ اس کو اگنور کر دیں، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. تو زندگی میں بعض اوقات اتنے قریب ریلیشن شپ جو اتنے سال آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ انفیئر ڈیل کر رہے ہیں، تو بھی آپ کا کیسا انداز ہو،
کانفیڈنس لوز نہ کر جائیں, دل توڑ نہ بیٹھیں, روگ نہ پال لیں, کسی اور کے کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں, اپنی جگہ پہ مضبوط رہیں. آپ اچھا کر رہے ہیں اس کو فیل کریں. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اعراض کریں, اور اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم استغفار کرو. تو بعض اوقات آپ جب ایسی سیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی مشکل فیصلے اتنا بڑا دل کر کے لینے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ گھر کی سربراہ کے طور پر, ادارے کے سربراہ کے طور پر ایسی چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ماں باپ بعض اوقات اولاد کی غلطیوں کو کتنا بڑا دل کر کے سنبھال لیتے ہیں کہ گھر نہ بکھرنے پائے ہیں. یہ بڑے بڑے منصب ہیں جن کے لیے بڑی بردباری, بڑے دماغ چاہیے. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے لگی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. سوسائٹی کی النس کا, بیماری کا ایکسٹریمسٹ حال دیکھیے کہ اتنی زیادہ بے راہ روی پھیل چکی تھی کہ صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ گلی محلے میں ذکر ہونے لگا کہ فلاں کے عشق و محبت کے قصے, غلط محبت کے قصے. یہ کوئی بہت اچھے کریکٹر کی باتیں ہیں, بہت اچھے انوائرمنٹ کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ, ہر سیریل میں, ہر سانگ میں, آپ کو صرف ایک ہی ٹاپک نظر آتا ہے جیسے زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. ہر چیز کا ابتدا اور انتہا اسی کے ساتھ ہے, اور اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. یہ کسی بھی معاشرے کے انحطاط اور ان کے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں سوائے لسٹ اور انہی بے تکی اور چیپ باتوں اور سٹوریز کے, اور انہی کو پھیلایا جا رہا ہے صبح و شام ہر سوشل میڈیا پہ یا ہر نیٹ ورک پہ. آپ کچھ بھی کھول لیں, کارٹونز تک دیکھ لیں, بچوں کے لیول کی چیز بھی دیکھ لیں تو اس میں ٹاپک کیا ہوگا, یہی ایک. یہ سب مکارانہ باتیں انہیں سنی اس نے, عزیز مصر کی بیوی نے, تو اس نے بھی پورا کریٹ کیا, ڈیمو دیتی ہوں ان کو, بلایا, بٹھایا, دعوت کی, اور فروٹس کاٹنے کے لیے پورا چھریاں آگے رکھیں اور فروٹس رکھے, اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا. یعنی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اس کو پروو کرنے کے لیے, اس کی غلط وجہ جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ نہیں میں اپنے موقف میں درست ہوں, میرے پاس اس کی بڑی اسٹرانگ ریزن ہے, وجہ یہ ہے, وجہ میں نہیں ہوں. یہ کریکٹر لیس ہونے کی بات ہے نا, کہ آپ اپنی شخصیت میں خود مضبوط نہیں ہیں, اور اس کے غیر مضبوطی کی وجہ سے جو چیزیں آپ غلطیاں کر رہے ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے, ان کو صحیح طور پہ بنا کے پیش کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہے, دیکھو تم سب بھی اگر میری جگہ ہوتی تو یہی کرتی. اور سوسائٹی کے بگاڑ کا حال دیکھیں کہ ان سب نے بھی کوئی غض بصر نہیں, کوئی غیر محرم سے پردہ نہیں, اس کو دیکھا, اور کس طرح سے دیکھا کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے مختلف بیوقوف اور سمجھدار اور پڑھے لکھے اور علم والے اور بغیر علم والے, ایک طرف عزیز مصر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کی بیوی کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے, پھر ایک طرف ایسی عورتوں کو کیسے نہ ان کے پاس علم اور حکمت آتی. ہر جگہ, ہر مقام, ہر آزمائش کو کس طرح سے فیس کر رہے ہیں, اپنے مضبوط شخصیت اور مضبوط کریکٹر کے ساتھ. ایک تھی, اب اتنی ساری خواتین ہیں, اور کیونکہ ورکر ہیں, غلام ہیں, تو ہٹ بھی نہیں سکتے سچویشن سے, باہر بھی نہیں نکل سکتے, انکار بھی نہیں کر سکتے, تو سامنے آ رہے ہیں. اب جب یہ ساری خواتین نے سب کچھ دیکھ لیا تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے اپنے آپ کو پھر کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو میں تو ٹھیک تھی اور میرے پاس ایک وجہ تھی. اور ڈھٹائی کی انتہا کیا ہے کہ اب بھی اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ ذلیل و خوار ہوگا. حالانکہ پیچھے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور شوہر کے سامنے کہہ چکی ہے کہ اس کو کون سا عذاب دیا جائے.
یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اچھی راہ پہ، سیدھی راہ پہ، صحیح فیصلوں پہ چلتے رہنے کے لیے کچھ چیزوں سے خود کو کٹ آف کرنا پڑے گا، کچھ تعلقات سے کرنا پڑے گا، کچھ ماحول سے، کچھ جگہوں سے، کچھ لوگوں سے دل بڑا کر کے صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور اس خود کو صحیح طریقے پر رکھنے کے لیے قید کی تنہائی آزادی سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ چن لی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے۔ ان کو جیل کسی قصور کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی۔ تو عقل مند انسان چھوٹے فائدے کے لیے اپنا بڑا نقصان نہیں کرتا۔ کیا لکھیں گے؟ عقل مند انسان چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان نہیں کرتا۔ بڑا نقصان کیا ہے؟ کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں میں گر جائے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور تقوی اور احسان کی روش سے بھٹک جائے۔ اور سبحان اللہ اتنی خوبصورت شخصیت ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کے رہیں گے۔ یہ ہے وہ کی، یہ ہے وہ بیس، یہ ہے وہ بنیاد جو ہمبلنس کی جس بھی انسان کے اندر ہوگی وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ اپنے رب کا سہارا کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے رب کو سہارا بنا کے چلے گا۔ جب ہم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور بے سہارا کر دیتے ہیں خود کو۔ اسٹرانگ کھڑے رہے، اس کے اگینسٹ گئے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں رب سے کہ اللہ تو مجھے بچائے گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ۔ ایسے کیسا ممکن ہے کہ کوئی قدر اپنے رب کی قدر، اس کے ساتھ محبت اور اس کی ہدایت کی راہ پہ چلے اور رب اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کا ہاتھ نہ تھامے، اس کے دل کو مضبوط نہ کرے، اس کو ذہن کی صحت عطا نہ کرے، اس کو جذباتی طور پہ قوت نہ دے دے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان لوگوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی سنتا اور سب کی سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ اور چال دفع کیسی ہوئی کہ لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں۔ تو بعض اوقات زندگی میں زیادہ بڑی آزادی کے لیے چھوٹی سی قید برداشت کر لینی چاہیے، زیادہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا سا نقصان اٹھا لینا چاہیے۔ حالانکہ وہ اپنی عورتوں کو غلط ہیں یہ سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ شرح صدر تھا نا، عزیز مصر نے کہا تھا نا اپنی عورت کو کہ تم توبہ کرو، اور یوسف سے کہا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو، اعراض کرو، لیکن اس کے باوجود اس نے آرڈر دیا۔ بعض اوقات آپ کے بڑے کو کوئی ایسے کڑوے فیصلے لینے پڑتے ہیں اجتماعی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور کسی بڑے فائدے کے لیے جس میں کسی کا ایک چھوٹا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری ہے، چاہے وہ گھر کی فیملی کی زندگی ہے، ایک ادارے کی زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ فیصلے ایسے لگیں جو انصاف پر مبنی نہ ہوں، مگر وہ کسی کی عزت، کسی کی ضرورت، کسی کی اہمیت، کسی کی تربیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کسی کو کبھی کبھی قید ہمیں خلاصی دلانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی کبھی قید ہمیں خلاصی دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ خلاصی سمجھتے ہیں؟ آزادی دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ کس چیز سے آزاد ہو رہے تھے؟ کہ مزید آپ کے کریکٹر پہ ایسی باتیں نہ ہوں، بار بار ایسے مواقع نہ ملے ان عورتوں کو، کیونکہ پوری سوسائٹی بگڑ چکی تھی۔ ان کے لیے پناہ گاہ اس وقت وہی جگہ تھی۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اچھا، اب ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، کنویں کی زندگی، پھر منڈیوں کی زندگی، پھر محل کی زندگی، اب جیل کی زندگی۔ سبحان اللہ، کتنے لوگوں کو ڈیل کیا ہوگا؟ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے، عام انسان نہیں ہیں۔ ہم عام انسان ہوتے ہوئے بھی چاہتے ہیں بالکل سیدھی زندگی چلنی چاہیے، سب کچھ ملنا چاہیے برابر، مکمل، وقت پہ، پورا،
اور پھر ہمارے سروں پہ بڑے بڑے تاج بھی ہونے چاہیے. بڑے تاج لینے کے لیے کندھے مضبوط چاہیے، اور مضبوط کندھے بڑی محنت کے بعد ہوتے ہیں. سر کی مضبوطی کھیل کھیل میں نہیں آتی، نہیں ملتی. جیل میں چلے گئے، ایک اور زندگی شروع ہوئی. بچپن ایسے گزرا، جوانی قریب آئی تو جیل ہو گئی. 9 سال قید رہے، بعض کہتے ہیں 14 سال. اتنی لمبی آزمائش، بغیر کسی گناہ کے اتنے سال جیل کے اندر بند رہنا، اور پھر بھی پازیٹیو رہنا. کمال اس بات پہ ہے، پھر بھی پازیٹیو رہنا، مینٹلی ہیلدی رہنا، اسٹرونگ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے، اللہ ان کو معاف کرے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی. اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک کے دوڑ پڑتا. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب جیل کی زندگی، وہاں اکیلے نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں. ان کے ساتھ سلام دعا، ایسے انداز سے داخل ہوئے، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اپنی جا کے سیلف پیٹی وہاں پہ نہیں شو کی، اپنے غم و غصے کی کہانی نہیں سنائیں کسی کو، نہ ہی اپنی پیچھے ہسٹری کی چیزیں کسی کے سامنے رکھیں، بلکہ اتنے کانفیڈنٹ رہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں آپ بڑے سمجھدار لگتے ہیں ہمیں، ایک خواب دیکھا ہے ہم نے، اس کا ذرا اس کی تعبیر تو بتائیں. ہم جب کسی مشکل پہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے مشکل میں پڑتے ہیں یا کوئی بھی فیز سے ایسے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو سامنے آئے نا ہم اس سے پہلے رو دھو کے نا ہمدردیاں خرید لیں. تمہیں پتہ ہے زندگی میں نے کیا کچھ سہا، تم کیا جانو، جس تن لاگے وہی تن جانے. پچھلے کو پیچھے چھوڑا، آگے نئی زندگی شروع کی. وہ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے. وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم نے خواب دیکھا ہے، اس طرح سے ہے. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. جیل کی زندگی میں کوئی کسی کو نیک دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے وہ بے قصور بھی ہے اور وہ کتنا اسٹرونگ ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا اللہ کانشیس ہے، کتنا مثبت سوچ رکھنے والا ہے. ڈپریشن میں آ کے اپنوں کو بغیر وجہ کے ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، چپ کر جاؤ میرے سے بات نہ کرو، بہت ٹینشن میں ہوں. تمہیں کیا پتا زندگی میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. کسی تعلق میں اسٹیبل نہیں رہتے، بلا وجہ ارد گرد والوں کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹینشن سیکر بن جاتے ہیں. وہ بھی دیکھے میں رو رہا ہوں، پھر مجھے چپ کرائے آ کے. کوئی بہانہ ملے میں روں، پھر روں ایسی جگہ بیٹھ کے کوئی 4 بندے دیکھیں ان سے ایک تو اٹھے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا. فوراً نہیں شروع ہو گئے ہاں تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں پتہ چل گیا نا میں واقعی کوئی چیز ہوں. ان کو سٹے دے دیا، بات کریں گے انشاءاللہ، یہ کام ہو جائے پھر کرتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت عزت بیچاری کہیں سے مل بھی جائے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے. کیسے ڈیپ ڈاؤن تھاٹس ہیں. کون سی ماں نے پالا ہے، کس استاد نے سمجھایا ہے، کس دوست نے سنبھالا ہے، کس ایک ہاتھ میں رہے ہیں، ایک گھر کی روٹی کھائی ہے، ایک جگہ کا پانی پیا ہے، سر پہ کوئی ہے سربراہ. پھر بھی کتنے معتدل، اسٹرانگ، سنجیدہ، بردبار، پازیٹیو، مثبت انسان ہے. کمال ہے.
یہ ساری وجہ بنا کر جو ہم شکوے کنا رہتے ہیں، میرے ساتھ تو بچپن میں ہوا، پھر تمہیں کیا پتہ یوں ہوا، پھر وہ ہوا، اور اپنی شخصیت کو تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسی چھوٹی چھوٹی ریزنز کو لے کر. کچھ نہیں بن پاتے زندگی میں، کسی قابل نہیں ہوتے، نہ کوئی ذمہ داری دینے کے، نہ کسی جگہ پہ کوئی مضبوط اینٹ بننے کے. ان کو کس نے سنبھالا تھا بتائیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اسی کے ساتھ لوگ لگائے رکھی. اللہ کا سہارا کافی ہے، اور باقی سارے سہارے بھی ہوں، اور اگر آپ اس کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر بھٹکتے ہی پھریں گے، کیونکہ ساری مضبوطیوں کا مالک وہ ہے. اس کے علاوہ جس سے مضبوطی لینا چاہیں گے کمزور ہی ہوتے جائیں گے. کہنے لگی ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. میں نے ایسے نہیں دھوپ میں بال نہیں سفید کیے ہیں، میں بتاتی ہوں. نہیں، کیا کہا؟ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. پھر بتانے لگے، کیا کہنے لگے؟ واقعہ یہ کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا. سبحان اللہ. بات کیا تھی؟ پوچھنے وہ کیا آئے تھے؟ آگے سے ان کو انٹروڈکشن اپنا کس کے ساتھ سے دے رہے ہیں کہ میں دراصل نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے لگا ہوں. اس پہ میرے باپ دادا بھی تھے. باپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں جو سکسیسفل لائف گزار کے گئے، اور وہ سارے نکمے جنہوں نے زندگی میں کافی خرابیاں کی ان کا ذکر نہیں کیا. اپنی نسبتیں کس سے جوڑیں؟ باکمال لوگوں سے جوڑیں. اور ہم انہی کو فوکس کرتے رہتے ہیں جنہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی، ہمیں تکلیفیں دیں. اور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے تو سب سے پہلے اپنی محرومیوں کی گٹھڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. میں یہاں سے ان رشتوں سے تکلیف اٹھا کے آیا ہوں، اور ہوتا کیا ہے اندر کہ اب تم مجھے جھولی میں اٹھا لو. اپنی نسبت کہاں جوڑی؟ اپنے ان آبا کی طرف. کہنے لگے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ہم، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم انسانوں پر کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، انسان کو انسان کا بندہ نہیں بنایا. کہاں جا رہی ہے سوچ؟ واقعتاً جو اس راہ پہ چل پڑے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، میں نے اس کی راہ پہ جھکنا ہے، میں نے اس سے مدد مانگنی ہے، میں نے اس سے مضبوطی لینی ہے، میں نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور باقی تو سارے میرے جیسے کمزور انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ان سے اونچ نیچ ہوگی ہی. اس کو کون سی چیز کمزور کر سکتی ہے؟ اس کو کس کا دکھ لے کے بیٹھ سکتا ہے؟ کون سا روگ اسے تھکا سکتا ہے؟ پھر بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. سبحان اللہ. زندگی کے اس پیٹرن پہ شکر کا ایسا مقام. پھر کہنے لگے اے زندہ کے ساتھیو تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا وہ کچھ نہیں، کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. وہ پہلی محبت جو ہے نا زندگی میں، اسی کا راگ الاپ رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں اسی کا ذکر ہے. نہ ہسٹری بتائیے تمہیں کیا ہوا تھا، تم یہاں پہ کیسے آئے ہو. میں بتاؤں میں کیسے آیا ہوں؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہوا میرے ساتھ یہ تھا، دراصل میری تو جان بچانے کے لیے میں ادھر آ گیا، عزت بچا کے آیا ہوں. اور بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، نہیں میں تو نہیں بتا رہی تھی، وہ اس نے مجھے پوچھا یا بتا رہا تھا. کیونکہ ایسے احساس کمتری کا شکار ہو کہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی غموں کے اٹھا کے گٹھڑیاں ہمارے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم اپنی محرومیوں کی قصے ان کے آگے پھر پکی دوستی رہتی ہے. بات کر رہے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کر رہے ہیں، جو ایم آف لائف ہے اس پہ کر رہے ہیں. نہ پوچھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا بنی، نہ یہ کہ
بلکہ جو اپنے آباء و اجداد کا منصب تھا، طریقہ تھا، مشن تھا، اسی کو لے کے چل رہے ہیں. مگر یہ دیکھیں آزاد ماحول ہے، جیل کی فضا ہے، برائی کا گڑھ ہے، اپنے ہیں غیر ہیں، فوکس ہے. پھر تعبیر بتاتے ہیں اور بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ اس راستے کو جانتے نہیں ہیں. اپنے مشن کے بارے میں بڑا اشارہ صدر ہے کہ میرا کام ہے کہ میں نے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلانا ہے، چاہے وہ 2 لوگ چاہے جیل میں ہی میری بات سننے کے لیے ہوں، آزاد فضاؤں میں نہیں بھی ہوں، جہاں پہ بھی میں رہوں میں یہی کام کروں. پھر خواب کی تعبیر بتائی اور جو سننے کے موڈ میں تھے، ضرورت لے کر آئے تھے تو ان کو سننا ہی تھا، تو پہلے اپنی بات کی، پھر خواب کی تعبیر بتائی. سمجھدار اتنے پہلے تعبیر نہیں بتائی کہ اٹھ کے چلے نہ جائیں، کام تو ہو گیا. پہلے اپنے کام کی بات کی، پھر ان کو تعبیر بتائی. اتنی سمجھداری کیسے تھی؟ کس نے بیٹھ کے سکھایا تھا؟ بھائیوں نے پیار دیا تھا؟ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا؟ کس کا ساتھ تھا؟ اللہ کا ساتھ تھا نا. چلیں ان کو تعبیر بتا دی، تعبیر بڑی زبردست بتائی. دوسری طرف ایک اور منظر ہے، بادشاہ نے کہا اب اس نے ایک خواب دیکھا ہے، اب اس کو تعبیر پوچھنی ہے. تو وہ درباری جو یہاں سے جیل سے گیا تھا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یاد آیا وہ جیل میں یوسف میرا ایک ساتھی تھا، میں اب جا کے اس سے پوچھ کے آتا ہوں، مجھے اس کے پاس بھیجیے. جب واپس آیا اور کہا کہ اس طرح سے خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، تو یوسف نے کہا ٹھیک ہے، یہ تعبیر ہو گئی، یوں کر لینا، یوں اکٹھا رکھنا، جو بچے گا وہ تم نے محفوظ کر کے رکھنا ہے، پھر 1 سال بعد پھر ہوگا. اور پھر کہتے ہیں بادشاہ کو جا کے جب بتایا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس جا کے اتنا بتایا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے. تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس تو لاؤ. یاد آ گیا، اوہ یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا. جب وہ آیا تو اپنے رب پیغام لے کے کہ آ جاؤ، عزیز مصر بلا رہے. تو یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ، یعنی کہ ہٹو، کھولو، پرے ہٹو، دروازہ کھولو، میں نکلوں. شکر ہے یاد آیا ان کو. ایسے احسان فراموش لوگ ہیں، بڑی بردباری سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جاؤ. اتنے سال مسلسل جیل کاٹنے کے بعد کبھی کبھی آپ کے اوپر ایک غلط الزام کو اترنے میں اتنے سال لگ سکتے ہیں. انتظار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیے، اللہ کے حوالے کیجیے. مت اس چکروں میں پڑیے کہ جب میری غلطی نہیں تھی مجھے کس چیز کی سزا ملی، میں کیوں باتیں سنوں، اور میں ہی کیوں، اور میں ابھی بتاتا ہوں، جا کے کلیئر کرتا ہوں معاملہ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کہتے ہیں جاؤ پوچھو ان کا کیا بنا جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام میرے بھائی، کیسا صبر ہے ان کا. میں ہوتا تو میں دروازے کی طرف لپکتا، بیٹھے رہے، پہلے پوچھ کے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ حافظہ ہی خراب تھا، جو کوئی کچھ کرتا ہے تو بھول جاتے ہیں، پھر تو معافی کرنا آسان ہے نا. یاد ہے، کانشیس ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی اس راہ پہ چل رہے ہیں. پتہ ہے میں کیا برداشت کر رہا ہوں، کس طرف سے کر رہا ہوں، کہاں سے کر رہا ہوں. جب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم کچھ رشتوں سے کچھ برداشت کرتے، ہم کہتے ہیں میری تو آنکھیں اب کھلی، میں نے تو ساری عمر یوں گزاری. وہ کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ کی آنکھیں بند تھیں اس لیے آپ گزار گئے، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی آپ گزار رہے ہیں. کمال تو یہ ہے. خواتین کو آپ نے سنا ہوگا، بھئی ہم تو اتنے بھولے تھے، ساری عمر ایسے گزار دی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، صبر شکر کے ساتھ گزاری. تو میں سوچتی ہوں جب پتہ ہی نہیں تھا تو صبر شکر ہی کرنا تھا، پھر کیا کمال تھا. آپ کو پتہ ہوتا کہ فلاں میرے ساتھ یوں چل رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ گزارتے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اس کی قدر کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ، پھر کمال ہے.
ان کو یاد تھا میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہاں میں غلط ہوں، یہاں میں ٹھیک ہوں، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہی کر رہے ہیں سب. ہاں بندے ہیں نا، کمزور ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کی تھاٹ میں ہی ہے، لیکن آنکھیں بند نہیں ہیں. آپ کچھ کر نہیں سکتے پھر آپ نہیں کر رہے، پھر کیا کمال ہے؟ آپ کے اندر سوچ ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو اڑا کے چلا جاتا ہے، مذاق اڑا کے چلا جاتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پھر آپ جواب نہیں دیتے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بہت اچھا ہوں زبان کا. آپ کو سارے لفظ آتے ہیں، سارے جواب پتہ ہے، پھر آپ فیصلہ لیتے ہیں ایک اور طرح سے زندگی جینے کا. آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کے حقوق آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کون میرے حق میں کتنی کمی کر رہا ہے. پھر آپ پازیٹیولی اسے اللہ کے حوالے کر کے، بغیر خود کو مظلوم سمجھے، بغیر اس کو ظالم سمجھے، بغیر اس کی ساری ایسی چیزوں کو کسی اور چیز کا نام دیے، کانشیسلی کر رہے ہیں، پھر آپ ایک کریکٹر رکھتے ہیں. ان کو پتہ تھا، یہ نہیں کہ فرلو سے تھے، جیل میں ڈال دیا، نکال دیا، کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، صبر ہی کرتے جا رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. پتہ ہے اپنے رب کے فیصلوں پہ آنکھیں کھول کے راضی ہیں، خود چنا یہ راستہ اور مضبوطی سے اس پہ چل رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جاؤ ذرا پتہ تو کرو ان کا کیا ہوا ہے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پھر پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ بعض اوقات اتنے سال بعد لوگ اپنے منہ سے نکالیں گے نہیں غلطی ان کی نہیں تھی، ہماری تھی. بعض اوقات اتنے سال لے لیں گے وہ آپ کے معاملات کو انصاف کی نظر سے دیکھنے، اتنے سال بعد. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس کو یعنی میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچ ہے. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. ایک اچھا انسان کبھی بھی اپنے محسن کو تکلیف دے کے راضی نہیں رہتا، چاہے اسے جیل کاٹنی پڑے. ایک با وفا انسان کبھی اپنے محسن کو اس اذیت میں نہیں ڈالتا کہ میں تیرے لیے انفیئر ہوں، چاہے اس کو اتنا لمبا انتظار کر کے پروف کرنا پڑے. پروف کروں گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں سکسیسفل ہوں اپنی لائف میں، میں نے کوئی لاس نہیں اٹھایا. اچھا فیم تھا ان کا نا، جیل گئے تو وہاں پہ بھی لوگ انہیں ریگارڈ کر رہے ہیں، تو اچھے کریکٹر کی بات بغیر ممکن ہی نہیں ہے نا. اصل کمائی تو آپ کی یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے معاملات میں لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک محسن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، مذاق نہیں ہے، آسان نہیں ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے.
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے، اب دنیا والے بھی مان گئے ہیں، لیکن میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بہت نیک پاک نہ سمجھو، گناہوں سے پاک نہ سمجھو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اس کو اتنی زیادہ اپنے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں۔ ان غلطیوں کی بنا پر اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں پہ بھی میرے سے کمی ہو گئی ہے، یہاں عبادت میں حق ادا نہیں ہوا، یہاں معاملات میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو ایک عظیم انسان تھے، انتہائی صابر اور متقی تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے۔ یہ متقی شخص کی آنکھ ہے جو ہمیشہ اپنی غلطیاں چنتی رہتی ہے، خود کو کبھی بری نہیں کرتی۔ لیکن میرے رب کی رحمت ہو، ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب گفتگو کی تو اس نے کہا، اس ساری ڈیلنگ اتنی بردباری کے ساتھ کی تو بادشاہ کو لگا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کو تو مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے، یہ جیل کے قابل نہیں ہے، یہ تخت کے قابل ہے، دربار کے قابل ہے، اسے میرے قریب ہونا چاہیے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے مشورے، اس کی حکمتیں، اس کی باتیں، اس کے خیالات، اس کے منصوبے بڑے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آپ کی اندر کی شخصیت ہے جس کی قیمت ہوتی ہے۔ باہر سے چاہے خاندان نہیں، فیملی نہیں، سر پہ کوئی سایہ نہیں۔ بعض اوقات ہم اس چیز کا شکار ہوتے ہیں نا، کوئی ہے ہی نہیں سر پہ، زندگی میں کیا بننا ہے ہم نے، ہمارا کیا بننا ہے؟ آپ اپنے اندر سے بنتے ہیں، آپ کو باہر کوئی نہیں بناتا۔ آپ اندر سے کیا ہیں اس پہ کام کریں۔ آپ کو اندر کی مضبوطی، اس کی کمٹمنٹ وہ لے کے جاتی ہے اعلیٰ مقام پہ، ورنہ یہ باہر اتنے ریسورسز رکھنے والے سارے نکمے نہ پھر رہے ہوتے، پھر کچھ نہ کچھ بن گئے ہوتے۔ اور جو بن بھی جاتا ہے ان ٹیمپریری اور باہر کی چیزوں سے، تو وہ پھر کب تک اس کو سنبھال پڑتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ اور آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، آپ امین ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کسی بھی کریکٹر کے اندر۔ صرف چیزوں کی امانت نہیں تھی، ان کے اندر رشتوں کی امانت بھی تھی، رشتوں کے معاملات میں بھی امین تھے، ڈیلنگ میں بھی فیئر تھے، کریکٹر میں بھی امین تھے، عزت کے محافظ بھی تھے، صرف چیزوں کے نہیں تھے، اپنی عزت بھی دوسرے کی بھی، اور عزیز مصر کی عزت رکھ کے جیل کاٹ لی۔ امین ہے۔ یعنی ہم جب امین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے دو لیے ہیں تو دو ہی پورے کر دیے نا، یہ امانت ہے بہت اچھی۔ یہ بھی امانت ہے کہ آپ کسی کی عزت کی خاطر خود کو کسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کر جاتے ہیں، امین ہے۔ ہونا کیا چاہتا ہے کہ جس کی بیوی کی وجہ سے مجھے نکالا گیا محل میں سے، اور اس کو پتہ بھی تھا، پھر بھی اس نے مجھے جیل میں ڈالا۔ نہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے بردبار ہیں، کتنے ابر رب سے مضبوط تعلق والے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان جس کی غلطی ہوتی ہے صرف اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک کا غصہ دوسرے پہ، دوسرے کا غصہ دوسرے پہ، ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، دوست کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کسی سے صحیح سے بات نہیں کرنی۔ دیکھیے کبھی ایسے بیوقوف انسان، کھانا چھوڑ دینا ہے، سونا چھوڑ دینا ہے، اب کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے، ایک جز کو لے کے پورا کل برباد کر دینا۔ ڈائری کا ایک صفحہ خراب ہو جائے تو پوری ڈائری پھاڑ دیتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں بتائیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک پیج پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم تعلقات میں بھی ایسے ہوتے ہیں؟
ایک شخص کے ساتھ آپ کے 10 طرح کے معاملات ہیں، 10 میں سے 2 میں وہ آپ کو اچھا رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن 8 چیزیں اس کی طرف سے آپ کو صحیح جا رہی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ان 2 کا اثر 8 پہ آنے دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں 2 پہ چلو سیٹنگ کر لوں گی، بھی 8 سے ہی چل رہا ہے؟ یا اتنا ڈیسیژن پاور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. یہی چیز، یہ مضبوطی ہے کریکٹر کی. ایک پیج کو لکھ رہے ہیں، ایک پیج پورا لکھا گیا، اس میں ایک لائن خراب ہو گئی، پورا پیج پھاڑ دیں گے. بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، میں دوبارہ لکھنے لگا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریز کر دیتے، ساری محنت دوبارہ کرو. عزیز مصر کے ساتھ معاملہ خراب نہیں تھا، اس کی بیوی کے ساتھ تھا، لیکن اس کے اثرات آپ پر آئے، آپ کو جیل ڈالا گیا. عزیز مصر نہیں ڈالا. کتنا سٹرونگ کنیکشن ہو گیا ہوگا عزیز مصر کا اور یوسف کا، کتنا ٹرسٹ کرنے لگا ہوگا، کتنی سمجھداری تھی یوسف کی. وہ ان کی تھوڑے سال کی محنت نے ان کی باقی پوری عمر ایک شخص کی نظروں میں. ہم 2 سال قربانی نہیں دینا چاہتے، 20 سال فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایسے ہے کسی نئے رشتے، کسی تعلق میں، کسی پروجیکٹ میں، کسی کام میں ہم چاہتے ہیں پہلے دن سے اندھے ہو کہ کوئی ہمارے پہ اعتبار تو کرے، یہ اس کا حق بنتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا بھی پروو نہ کریں، تھوڑا سا کوئی اوپر وزن پڑا نہیں اور ہم نے ہاتھ کھڑے کیے نہیں. اس چیز کو اگر ڈیپ ڈاؤن ہم سوچیں نا کہ یوسف علیہ السلام کی کیا ان کی ڈیسیژن پاور، ان کی قوت فیصلہ کیسی تھی کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی عزت بچاتے ہوئے مجھے جیل میں ڈال دیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ حالانکہ منہ پہ مان بھی چکے تھے. بعض اوقات ہمارے بڑے، ہمارے والدین، 2 میں سے 2 بچوں میں 2 استاد ہوتا ہے، 2-3 لوگوں کے درمیان معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو جو بچہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے یا ماں باپ کو یا استاد کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو استاد اسی کو ہی ڈانٹ دیتا ہے، آپ چپ ہو جائیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ بدگمان ہو جاتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس وقت اوبے کرتا ہے اور دل جیت جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پروو کرتا ہے کہ کل کو آپ میرے اوپر وزن ڈال سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر لیں، اٹس اوکے. ہاں، انہوں نے یہ جو جملہ سنا نا عزیز مصر کے منہ سے، آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، اس کی قیمت دی ہے انہوں نے. ہم چاہتے ہیں ہمیں ٹائٹل تو مل جائے، لیکن ہم اس کی قیمت دینا نہیں چاہتے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا وہی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. پوری طرح کانفیڈنٹ ہے وہ، یہ نہیں کہ کل کو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بیوی کی وجہ سے مجھے جیل ڈال دیا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں امانت دار ہو، تم پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، میرا خیال ہے چپ کر کے چلو بس دیکھا جائے گا. نہیں، برے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ کوالٹی ہے میرے اندر، میں کر سکتا ہوں. بدگمان نہیں ہوتے زندگی کے حادثوں سے. زندگی کے برے تجربے ان کو توڑتے نہیں ہیں، وہ اگلی نیکسٹ پوزیشن پہ اگین اسی طرح کانفیڈنٹ ہو کے کھڑے ہوتے. ایک انسان نے دھوکہ دیا، آگے کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. نہیں، ایسے کرتے ہیں ہم کہ نہیں؟ ایک کا گناہ دوسرے کے سر نہیں ڈالتے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے. ایک ہی فیملی ہے نا، ایک طرف بیوی اور ایک طرف شوہر ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک کے گناہ کی دوسری کو کیسے ہم سزا دیتے ہیں. اگر ایک بہن کو ڈیورس ہو جائے تو دوسری کا رشتہ نہیں لیتے. سبحان اللہ، اتنے مضبوط کردار کے معاشرے میں رہتے ہیں. اگر جس وجہ سے بھی اسے ہوئی اسی کو ہوئی نا، اس کا اثر پوری فیملی پہ جا رہا ہوتا ہے. ماں سے کوئی غلطی ہوئی تو بچوں پہ، گھر کے کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہے تو پوری فیملی کو، ان کے ساتھ تو اب میں نے پوری عمر کچھ لین دین کرنا ہی نہیں ہے. کیسا ہوتا ہے ایک مومن؟ آزاد منش. آزاد منش سمجھتے ہیں اس لفظ کا مطلب؟ کھل کے جینے والا، کانفیڈنٹ، آن کرتا ہے اپنے لفظوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی محنتوں کو. اسے پتہ ہے میں محنت کروں گا اور اپنی جگہ بنا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک طرف سے اگر نہیں کسی نے ریگارڈ کیا تو کیا ہو گیا؟ دنیا ہے، زندگی ہے، ہوتا ہے، خیر ہے. یہ معمولی بات نہیں تھی.
یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ دو کوالٹیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی منصب پہ آپ مستقم رہیں، امین اور عالم، آپ کے پاس پوری نالج ہو اپنی سیٹ کے لیے اور آپ امانت دار بھی ہوں اپنے منصب کے لیے، ان کوالٹیز پہ محنت کیجئے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح میں نے اس کے اقتدار کی راہ ہموار کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہاں مصر کا اقتدار دینا تھا تو اسی ٹریک سے چل کے آنا تھا، یہ سارے حادثے ہونے تھے تو یوں پہنچنا تھا انہوں نے۔ ہم کبھی جب زندگی میں آزمائشیں آئیں تو کوئی پازیٹیو تھاٹ یہ اچھا ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، اس کا انجام اچھا ہی ہوگا، نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ برا نہیں کریں گے۔ این اس وقت پہ جب کہیں پہ آپ کو ارد گرد سہولت نظر نہیں آ رہے، اس وقت امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ نیکی کو کسی بھی چار دیواری کے اندر نہ چھوڑنا، کسی بھی، چاہے وہ تعلق کی چار دیواری ہے، چاہے گھر کی چار دیواری ہے، چاہے ریلیشن شپس کے ساتھ معاملات ہیں، نیکی کو نہیں چھوڑنا، بھلا کرنے کو نہیں، کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا، بھلا کرتے جانا ہے بغیر انڈر اسٹیمیٹ کیے، کسی کو بھلا کرتے جانا ہے۔ ایسے نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے، بڑے قدردان ہیں۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، ان کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ جو بھی کر کے چلے گئے، واپس کیا بن کے آئے؟ ضرورت مند بن کے آئے۔ پہچان لیا مگر انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے بات شروع نہیں کی تو ضبط کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اسی کام تک متعلق رہے اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے جس ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خزانوں کے مالک تھے نا، بانٹنے پہ تھے تو بانٹا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اور بھی آنا، پھر بھی دیں گے، پھر آنا۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ سبحان اللہ، ایک شخص آپ کو زندگی میں عزت بھی نہ دے، زندگی بھی چھین لے، اور آپ اس کو ریٹرن میں جب اتنے سالوں بعد ملیں تو بجائے بدلہ لینے کے، تانا دینے کے، دیکھا مجھے کہاں پھینکا تھا اور اب مجھے کہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو، کیا لگا تھا کنویں میں پھینک دیا تو ختم ہو گیا ہوں میں تو تخت پہ بیٹھا ہوں۔ اس کے بجائے جو غلہ جو لینے آئے تھے اس کی جو قیمت تھی وہ پیس ان کے سامان میں رکھوا دی۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، پھر آئیں، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ جو بھی کیا ہے تو میری فیملی نا، ہے تو اپنے نا۔ ایک اعلیٰ ظرف انسان کی یہ بہت بڑی کوالٹی کہ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی برا کر لیں وہ اپنی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ اپنے زخمی دل کے ساتھ بھی محبت نبھانے پہ تیار ہو جاتا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب پر رحم فرمانے والا ہے، تم محافظ نہیں ہو، چھوڑو اس بات کو، اللہ محافظ ہے، جو لکھا ہوا ہونا وہی ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ان کا مال انہیں جو واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر پکار اٹھے ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا
میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، اسے میرے پاس واپس ضرور لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نے گواہ ہے۔ پہلے کہا کہ نہیں تم محافظ نہیں ہو، چھوڑو، لیکن پھر جب بچوں نے بات کی دوبارہ تو مان گئے اور مان کے اللہ کے سپرد کر لیا۔ ایسے نہیں کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے اب تو میں پلٹ کے دوبارہ اس کی شکل دیکھنے والی نہیں، اس کی بات سننے والی نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کہا کرتے تھے نا کہ کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں۔ ایک مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک مومن کٹھور دل نہیں ہوتا، بغض اور کینہ پال لینے والا نہیں ہوتا، ایک چیز پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی اس سے ہٹا نہیں۔ وہ موقع دیتا ہے، وہ پھر دیتا ہے، وہ پھر دیتا ہے، وہ پھر دیتا ہے، پھر ٹرسٹ کرتا ہے، پھر ٹرسٹ کر جاتا ہے، پھر ٹرسٹ کر جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کی دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کتنا بڑا ہاتھ کر گئے ہیں بیٹے کے ساتھ، لیکن پھر بھی خیر خواہ ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں دیکھو خیال کرنا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ مراد یہ تھی کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر نہ لگ جائے یا حسد کا شکار نہ ہو جائے کوئی کہ اتنے بھائی اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچا ایک میری بچے کو تو پھینک آئے تھے، اب جہاں جائیں دفع ہوں مریں، مجھے کیا۔ ماں باپ، اولاد، بڑے منصب، وہ سب اتنے ہی بڑے دل مانگتے ہیں، اتنے ہی بڑے ظرف مانگتے ہیں۔ آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں لیکن اپنا مورال آپ ڈاؤن نہیں کرتے، آپ تھک کے نہیں بیٹھتے۔ انہی کے ہم کہتے ہیں میں تھک گئی ہوں اس شخص سے۔ کس نے یہ جملہ سنا؟ میں تھک گئی ہوں اس رشتے سے، میری بس ہو گئی ہے۔ فلسفے مار رہے ہوتے ہیں، پاؤں نہیں تھکتے، دل تھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر خیر خواہی کر رہے ہیں، اچھا جاؤ لے جاؤ، اللہ کی مشیت جو ہوگی، جو لکھا ہوگا، دھیان بھی کر رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں، اپنا فرض پورا نبھا رہے ہیں۔ ان الحکم الا للہ۔ اور واقعہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صاحب علم بھی تھے، وہ ہمت بھی دی ہوئی تھی، وہ ظرف بھی دیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، بظاہر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا انہی کو دیکھ کے اسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں، بدگمان ہوتے رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، یا پھر دوسروں کے ساتھ بدگمانی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، یا پھر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ سارے کے پیچھے کہانی کے پیچھے اینڈ میں اللہ نے رکھا کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتے ہوتے حکمت۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے۔ ظاہر پتہ تھا نا کہ میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے، تو میں کنویں میں مجھے پھینک کے آ گئے تو پیچھے تو یہ ایک بچ گیا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہوں گے اب تک۔ تو مزاج سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، سب دکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھول کے اچھائی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اقتدار رکھتے ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، طاقت رکھتے ہوئے، حق پہ رہتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے وسط میں گھر ہے۔ جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے صرف اللہ کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، کیونکہ اللہ کو صلح خیر، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا اللہ کو صلح ہی پسند ہے، تو اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، بغیر یہ دیکھے کہ میرے حقوق کتنے مارے جا رہے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ مجھے میرے ہاتھ کیا آئے گا۔ اپنے رب کی رضا کو چن لے، اس کی راہ کو چن لے۔
جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ سرکاری ملازمین نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں مل رہا. جو شخص لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا انعام میں ملے گا. اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے. ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اپنی صفائیاں دینے لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات سچ جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں چیز نکلے گی وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا. مطلب اسے روک لینا آپ لوگ. ہمارے ہاں ایسے ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی. پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. ایک طریقہ اپنایا کہ بلا وجہ تو اس کو پکڑ نہیں سکتے, میں بھائی کو اپنے پاس کیسے روکوں. اپنا پیالہ اس میں رکھا, پھر اس کے سامان میں وہ نکلوایا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. جب انسان اللہ کی رضا اور اس کے فیصلوں میں راضی ہونے لگتا ہے تو اللہ اپنی تائید انسان کے فیصلوں میں ڈالنے لگتا ہے. پھر وہ جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا اللہ حالات ویسے کرنے شروع کر دیتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب آپ اللہ کی رضا میں اس کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے ویسے ویسے ڈھلتے جاتے ہیں تو اللہ پھر آپ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے فیصلوں کی تائید اپنی تدبیر سے کرتے ہیں. جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں حالات ویسے پلٹ رہے ہوتے ہیں. آپ سم ٹائم ہوتے ہیں نا میں تو سوچ رہی تھی اور یہ ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ اچھا میرے دل میں تھا کہ وہ آئے, وہ آ گیا, ہے نا. ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت دفعہ ہو جاتا ہے. آپ ایک بات سوچتے ہیں, صرف آپ ایک آئیڈیا رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کر کے سامنے لے آتے ہیں. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. سبحان اللہ. یوسف ان کی بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گیا زیر لب کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم, میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو. اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. اپنی صفائیاں دینے لگ گئے تھے. تمہیں پتہ ہے ہم فساد مچانے نہیں آئے, ہم کوئی چور نہیں ہیں. اور جب بھائی کی خرجی سے نکل آئی تو کیا کہنے لگے؟ کبھی زندگی میں آپ کو ایسے رشتے ملیں گے ساری عمر آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے, غیر جانبدار نہیں ہو پائیں گے, بیچارے مجبور ہیں ان کو چھوڑ دیں, وہ ایسی ہی مٹی سے گندے ہوئے, کبھی نہیں بدلنے والے, ایزی رہیں. اتنے سال گزر گئے پھر بھی وہ اپنی اس عادت پہ اسی جگہ کھڑے ہیں. یہ ہے مومن اور غیر مومن کا فرق. ایک مومن ہر روز نئی بات سیکھتا ہے, ہر روز اپنے رب کے قریب جاتا ہے, اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے, وہ پچھلی غلطی سے سیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے, وہ اپنے واقعات حالات سے عبرت پکڑتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اپنی کوالٹیز بڑھاتا ہے. اور جو نہیں اس راہ پہ چلتا وہ 2 سال پہلے جہاں 10 سال پہلے کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے, کبھی نہیں بدلنے والا, کبھی نہیں سدھرنے والا, کبھی آگے نہیں. کیسے بڑھیں گے جب اپنی غلطی نہیں مانیں گے, جب خود کو بتائیں گے نہیں کہ مجھے چینج ہونا ہے, تو کیسے چینج ہوں گے؟ بلا وجہ کہتے ہیں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی, اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اور یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے, دل ہی دل میں بس اتنی سی بات کہہ کے رہ گئے, کچھ نہیں کہا. حکمت دیکھیے, انہوں نے کہا سردار ذی اقتدار, اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم تو ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں, کتنا بڑا حوصلہ ہے, انہی سے بات کر رہے ہیں اور کتنی پراپر ان کے لیول پہ جا کے ان کو جواب بھی دے رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں, کیسا دل میں ضبط رکھا ہوا ہے. تو رونے لگ جاتے ہیں, ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں, دل دکھ گیا, کسی کام کے قابل نہیں رہے. ذرا سی ایسی کوئی بات اوپر نیچے ہوئی, اب کسی اور چیز کو ہم نہیں ٹیکل کر سکتے. ایک طرف سے ایسے ٹوٹے, کسی اور کی چیز کے قابل نہیں, انہی کو ڈیل کر رہے ہیں واپس, اتنے کانفیڈنس سے کر رہے ہیں, ان کی بات چیت پوری طرح سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بردباری ہے.
اپنی ذات کے غم میں لے کے بیٹھ نہیں گئے اس کو. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو کچھ تم کر چکے وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ وہی بھائی تھا جس نے منع کیا تھا کہ قتل نہ کرو اور کنویں میں ڈال دو اور کوئی بات نہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے, جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس ہم وہ بتا رہے ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگرانی ہم نہیں کر سکتے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات کو, ایک اور بہت بڑی بات کو سہل کر دیا, آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک پہلے انہوں نے کام کیا تھا نا, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک اور بہت بڑی بات ہے. یعنی اب ان کو اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا ہے کیونکہ اعتماد کھو چکے ہیں نا. کیا کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم, یہ پیچھے قسمیں کھا رہے تھے. اچھا میں اس پر صبر کروں گا, بخوبی کروں گا, کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. پھر صبر جمیل, اتنے بڑے ظرف ہوا کرتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرن, کہ پیچھے کوئی کہانی ہے. وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف, پرانا غم یاد آ گیا. دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا, ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ بے وقوف لوگوں کی ذہنیت ہے. وہ محبت چاہتے ہیں اس شخص سے اور جس سے محبت چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی کسی محبت کو ریگارڈ نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات بیویاں شوہروں سے اس بات پہ لڑتی ہیں کہ آپ اپنی بہن, ماں اور باقیوں سے مطلب کیئرنگ کیوں ہیں. وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ سب سے کاٹ کر اگر میں اس کو اپنا کر بھی لوں, بنا بھی لوں, تو یہ اندر سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ فطرت پہ ہے. مطلب مجھے اگر محبت چاہیے تو جس کی محبت ہے وہ کہاں گئی. تو جو بھی سیلفش رشتوں کے معاملے میں اس طرح کے قدم اٹھاتا ہے وہ کبھی سچی خوشی اور رشتوں سے سچا سکون نہیں پا سکتا. اب نیچرل ہے, یعنی بیٹا ہے, کھو گیا ہے, چھوٹا سا تھا, اتنے سال گزر گئے ہیں جدائی کے, اور یہ ایسی کوئی جدائی نہیں ہے جو بھلائی جا سکے. ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو کٹ جائے. آنکھوں سے دور ہو جانے سے دل سے دور ہو جاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آنکھوں سے دور کر دے تو کیا دل سے دور کر سکتا ہے کسی کو؟ ایسا تو ممکن نہیں. پھر تانے دے رہے ہیں آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. غم سے بھرے ہوئے ہیں, فطری سی بات ہے. یا بنیا اذهبوا فتحسسوا, میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو جب ہم اپنے رشتوں کے غم اور دکھ اور ان کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ پھر ہمیں ہمارے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں اور جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں پورے کرتے ہیں, ہماری باتوں کے جواب دیتے ہیں اور اپنے غم میں خود کو تنہا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ کام کرو, پتہ کرو, مجھے چھوڑو. اور بے وقوف کو کیا لگتا ہے کہ میں جیت گیا, حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہوتا ہے اس سے جو وہ پانا چاہتا ہے. اور کیا کہنے لگے میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے. اتنی پیک پہ غم ہو اور آپ خود کو بھی مایوس نہ ہونے دیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ مایوس نہ ہو.
جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں اسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ساری کہانی کا اینڈ۔ حقیقت کیا ہے زندگی کی؟ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرخرو کرتے ہیں، تھوڑا لمبا عرصہ لگ سکتا ہے، بس اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھیے، اپنے دل دماغ کو شادہ رکھیے، اپنے رب کی راہ پر چلتے رہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ تکلیف اور اذیت کے جس مقام پر بھی ہوں، مایوسی کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے۔ انہوں نے کہا، بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی اپنی غلطی ماننے میں لوگ اتنا عرصہ لگائیں گے تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کیجیے، اپنا سفر نہ روکیے، چلتے رہیے۔ انہوں نے جب بدلنا ہوگا بدل جائیں گے، نہیں بدلیں گے تو اللہ کے حوالے۔ آپ روگ لے کر بیٹھ نہ جائیں۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ کیسی بات کر دی ہے یوسف علیہ السلام نے؟ آج کے دن تم پر کوئی آر نہیں، کوئی تانا تشنی نہیں۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے معاف کرنا، جاؤ میں نے معاف کیا ٹھیک ہے، اور پھر جب کوئی معاملہ ہوا، کوئی پیچھے کی بات کھولی، پھر سارا واقعہ سنایا، 2-4 سنائی۔ لا تثریب کا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، مینشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بھی کی تھی نا، جب آپ فاتح بن کے گئے تھے، حالانکہ آپ انتقام لے سکتے تھے۔ یاد رکھیے، خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے، اور ان کی اس سنت کی پیروی کرنا اچھے امتیوں کی صفت۔ درگزر کرنے سے عزت ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ درگزر کر جایا کرو۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ یہ نہ کہنے لگنا کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانی خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ محبت میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں۔ سچی محبت تھی، اور 2 ایسی شخصیتوں کے درمیان محبت تھی جو واقعی محبت کرنے کے قابل تھیں۔ تو جب خوبیوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو وہ پھر ایسی ہوتی ہے، مایوسی بھی نہیں ہے، دکھ بھی ہے، جدائی بھی برداشت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے، ناشکری بھی نہیں ہے۔ ایک قمیض ایسی تھی جس کو دیکھ کر بینائی چلی گئی تھی، تکلیف میں پڑ گئے تھے۔ ایک قمیض ایسی تھی، جا کے آنکھوں میں ڈال دو، آنکھوں کے اوپر ڈال دو، بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک ہی چیز سے اللہ آپ کو خیر بھی دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ یہ سارے اللہ کے ٹولز ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج آپ کے حق میں نہیں ہے، کل وہ آپ کا ووٹ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ بس سیدھے چلیے، اور شخصی اور شخصیتوں کی اور ذاتی مجادلوں میں نہ پڑیے، لڑائی جھگڑوں کو نہ بڑھائیے، اللہ کے حوالے کیجیے سب کو۔ جو آپ کے لیے اچھا ہوگا اللہ آپ کو دے دے گا، سیدھے چلتے رہیے، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قمیض لے جاؤ، آنکھوں پہ ڈال دو، بینائی لوٹ آئے گی۔ کبھی خوشبو بھی صحت دے دیتی ہے، محبوب کی خوشبو، صرف خوشبو، سچی محبت ہو تو۔ 2 ایسے لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں، خوبیوں کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ،
اندر کی شخصیت کے ساتھ، دل کے ساتھ محبت ریگارڈ کرتی ہے پھر یہ محبت۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ مصر روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی دور سے آ سکتی ہے خوشبو اگر لگن سچی ہو۔ تم یہ نہ کہنے لگنا کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں، گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے۔ یہ نہیں سمجھ آنی ان لوگوں کو، یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کبھی سمجھ نہیں آنی، ان کے روگ نہ پالیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی، یکا یک ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ نہیں، پہلے سب مرغا بن جاؤ۔ بولے حساب تو دو پچھلا کیا کیا اتنی آسانی سے؟ واہ، میری آنکھیں چلی گئیں، اتنے تم لوگوں نے مجھے دکھ دیے، میری صحت کو دھکا لگ گیا۔ ایک فوراً سے کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر لکم ربی، میں خود تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ کیسا باپ ہے، کیسے بیٹے ہیں؟ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر لکم ربی۔ یہ کنیکشن ہے نا محبت کے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ لائک مائنڈڈ چوائسز اینڈ تھاٹس اینڈ ڈیسیژنز میچ کر رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے لا ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ پرسنلائز نہیں کرتے چیزوں کو، ذاتوں کو اٹیک نہیں کرتے، ذاتیات پہ نہیں اترتے، اور ہم سامنے والی کی ذات چھوڑے ان کے آباء و اجداد تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھی آپ نے ایسی چیز؟ یعنی ایک ہے کہ سامنے والے کے ساتھ معاملہ صرف اس کی ذات تک بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بھی پچھلوں کو شامل کر لیا گناہ میں۔ سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں شیطان نے میرے اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں، یہ شیطان نے کیا جو کچھ بھی کیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ ایمان پر اسلام پر کر، میرا خاتمہ اسلام پر کر، اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ کیسی بات ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہوا اینڈ پہ دہرائی صرف یہ بات کہ تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا ہے۔ جو سہا وہ تو نہیں بتایا، اور جو سہنے کی اذیت کے بعد ہاتھ آیا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں نیک دل انسان، اور صاف کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ تھا کوئی اور سرپرست؟ کتنی اچھی سرپرستی ہے اس زمین و آسمان کے بنانے والے کی۔ میرا خاتمہ بس اسلام پر کر، زندگی میں جو پیش آیا جو ہو گیا، زندگی جیسی گزری خیر ہے، اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ جب تیرے پاس واپس آؤں تو تیرا اچھا بندہ بن کر آؤں، ایک ہی فوکس ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ
وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اچھا مجھے صالحین کے ساتھ ملا، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین. دنیا میں تو بہت طرح کے لوگ ہیں، خاتمہ کرنا تو اسلام پہ کرنا، اور جب تک زندہ رکھنا تو صالحین میں رکھنا. کتنے کانسیپٹ کلیئر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. تو کبھی کبھی آپ کے خلاف سازشوں پہ اتفاق ہو جائے گا، دل بڑا رکھیں، خیر ہے. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. تو لوگوں کی اس چیز سے تو اوپر اٹھ جائیے کہ سارے آپ کو سمجھیں، سارے آپ کو مانیں، سارے آپ کو تسلیم کریں، سارے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، سارے آپ کو اچھا کہیں، سارے آپ کو ریگارڈ کریں. کیونکہ اکثر لوگوں کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، وہ سچویشنز کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، شخصیتوں کے عناصر کو پا نہیں سکتے، ذات سے اوپر ہی نہیں اٹھ کے دیکھ پاتے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ ہم نے بات کی، ان کی سیرت کو ہم نے دیکھا، ان کی زندگی میں آنے والے واقعات سے ہم نے سبق لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نیک نیک بندے اس کی وفا میں کیسی کیسی زندگی جی کے گئے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی نظر میں اتنا مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، اچھے بننا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہماری تعریف کرے. تو اللہ کے پاس تو اتنے اچھے اچھے بندے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ اور یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے. پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر ہم سب، پوری امت، قیامت تک آنے والا آخری انسان حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیتا رہے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر سے ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ زندگی میں ایسے جی گیا، ایسے جی گیا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا. سبحان اللہ. ہم کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہماری زندگی کے بارے میں کسی کو بتائیں تو کیسے بتائیں گے؟ کیا ہماری سٹوری کسی کو بتانے کے قابل ہے؟ ہمارے ریاکشنز، ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں وہ اللہ کے محبوب تھے نا. تو کسی انسان کو جب پسند کرتے ہیں، کسی دوست ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس نے ہمارا کتنا وقت ساتھ گزرا ہے، اور کیسا کیسا وقت ہم پہ پڑا ہے، اور کیسے ہم نے ساتھ نبھایا ہے، اور کیا کیا ہمارے معاملات رہے ہیں، اور کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، اور اس ٹائم پہ انہوں نے یوں کیا، اس ٹائم پہ انہوں نے یوں کیا، یوں مجھے ضرورت تھی، یوں ہوا. یہ بندوں کی مثال ہے، اللہ کے ساتھ مثال کا کوئی جوڑ نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیشن شپ بلڈنگ آپ اس میں کس طرح سے مینشن کرتے ہیں اپنے سے قریب لوگوں کو، محبوب لوگوں کو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں انٹروڈیوس کرواؤں جب اپنے کسی دوست کو دنیا کے آگے، لوگوں کے آگے، سوسائٹی کے آگے، فیملی کے آگے، تو میں کس طرح کراؤں؟ یہاں اس نے اس وقت میری ناک ڈبوئی، اس نے اس وقت مجھے شرمندہ کیا، اس نے اس وقت مجھے وفا نہیں دی، اس نے اس وقت میری بات نہیں مانی، اس نے اس وقت بھی میری نظریں جھکا دیں. سبحان اللہ. ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اس کی جنت چاہتے ہیں. اچھا ہم اللہ کی نظروں میں اچھا مقام چاہتے ہیں مگر اس کی قیمت دینا نہیں چاہتے. حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سب کچھ انہوں نے سہا اللہ کی خاطر نا، تو جس کی خاطر چاہا اس نے ریوارڈ دیا. لا زوال کتاب کے اندر ان کا قصہ ہے. اور کتنا اچھا لگتا ہے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا اور کہے میری بہت اچھی فرینڈ ہے، ملیے ان سے، ان کا نام ہے یہ، اور ہمیں اتنے سال ہو گئے اکٹھے. ہمیں چاہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کس طرح انٹروڈیوس کروائیں گے؟ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری لائف ہسٹری جب جائے گی، کہ جو کتاب آپ ان کو دے کر آئے تھے اور اس میں سارے نبیوں کے قصے تھے، اس میں یوسف کا قصہ تھا، اور جو ان کو آپ سناتے تھے اور کہتے تھے بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچا دو سب کو جو میں نے تمہیں بتایا، اور ان تک سب تک یہ جو پہنچا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا آپس میں مل کے، جب انہوں نے یہ جو 60-80 سال گزار کے آئے نا، یہ زندگی ذرا ان کی نظر تو ڈالیں، کیا کیا انہوں نے آپ کے پاس. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آپس کی لڑائیوں نے ان کو یہ بھلوا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں.
ہمیں حالات زندگی جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، دکھ سکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کوئی ہے. اور میں کہہ چکا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای، ایمان لاتے ہیں نا ہم اس آیت پہ، قرآن پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس آیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اس کلام کو ہم نے اپنا کلام مانا ہے. پھر ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں، کیسی زندگی جیتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ، دکھ سکھ، خوشیاں غم، ہمیں کس طرح سے کیسی تصویر کشی کرتے ہیں ہماری. حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی تصویر آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے؟ بہت دفعہ سے یوسف پڑھی ہوگی، پڑھی تھی نا. اب آج کیا فیل کر رہے ہیں؟ ان کی لائف کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی نا. کیسا کچھ سامنے آیا، کیسا نقشہ آیا، میری زندگی کا کیسا نقشہ ہے میرے مالک کے آگے؟ لکھیے میری زندگی کا میرے مالک کے آگے نقشہ کیسا ہے. کیا وہ کہہ سکتا ہے کسی کو یہ میری اچھی بندی ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری اچھی مومنہ ہے، زندگی میں اس کو میں نے یہ حالات دیے، یہ سرکمسٹانسز آئے اور اس نے یوں کیا، اس کو اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ بولا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، پھر اس نے یہ کیا تھا. ہے اس قابل؟ میں خود بھی اپنی لائف ہسٹری لکھ سکتی ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چلے سبحان اللہ و بحمدہ، میں خود اگر لکھنے بیٹھوں تو میں تو ساری اپنی مظلومیت ہی کس سے لکھوں؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی بلا کوئی انہیں دبوچ نہ لے، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. چھوٹی چیزوں میں پھنسے نا، وہ سامنے جو فوکس رکھے نا اس پہ اپنی نظر رکھیں، اس ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے. درمیان میں جو چیزیں چھوٹی موٹی آئیں گی لوگوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے، صحت کی طرف سے، چیزوں کی وجہ سے، سچویشنز کی وجہ سے، وہاں خرابی تھوڑی کرنی ہے. اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس فوکس سے نہیں ہٹنا. وہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. پوری روشنی سے دیکھ کر چلنا ہے. کوئی آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھے، نہ کسی کی نفرت، نہ کسی کا غصہ، نہ کسی کی محبت. آپ آنکھیں کھول کے روشنی میں چلیں، آپ کا رب یہ چاہتا ہے. نہ کسی کی دشمنی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، آنکھیں کھلی رکھو، عدل کرو. کسی کی دشمنی تمہیں ٹریک سے نہ ہٹائے. وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے، انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم، پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں کا جواب سن کر، یعنی لوگوں نے جواب سن کر، ان کو سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ پورے قصے ہدایت اور رحمت بن جائیں اگر ہم ان سے عبرت پکڑ لیں، سبق لے لیں، نصیحت کر لیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں، رحمتیں آ جائیں، ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، ہم پرسکون ہو جائیں. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.